بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پہلے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ سبق کا نام ہے حفظ و ترجمہ، اور آج کے اس دوسرے حصے میں ہم پہلے کلمے کا یعنی کلمہ طیبہ کا ترجمہ اور تشریح سیکھیں گے، اور یہ جانیں گے کہ اس میں کتنی باتوں کا ذکر ہے اور کون کون سی باتوں کا ذکر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے کچھ سوالات تاکہ آپ کو پچھلا لیکچر اور پچھلا سبق ذہن میں آ جائے۔ پہلا سوال ہے، کلمہ طیبہ کا درست تلفظ کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ جی شاباش، اس کا درست تلفظ ہے کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ۔ دوسرا سوال ہے، اچھی بات یا پاک کلمہ کس لفظ کا معنی ہے؟ یعنی کون سا ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے اچھی بات یا پاک کلمہ؟ بالکل درست آپ نے بتایا، وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا معنی ہے اچھی بات یا پاک کلمہ، جیسے کہ ہم نے کل اپنی کتاب میں پڑھا تھا۔ اگلا سوال ہے، ہمیں کلمہ طیبہ کب پڑھنا چاہیے؟ آیا دن میں ایک بار، دو بار؟ بالکل نہیں، ہمیں کلمہ طیبہ بار بار روزمرہ زندگی میں پڑھنا چاہیے۔ صبح و شام پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں یہ ذکر ہمیشہ روزمرہ زندگی میں کرتے رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کلمہ طیبہ میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ کلمہ طیبہ میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ شاباش، ہم نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کلمہ طیبہ میں دو باتوں کا ذکر ہے، اور آج ہم انہی دو باتوں کو پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ایسلو کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایک ہی ایسلو ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ مع مفہوم، یعنی مفہوم کے ساتھ یاد کر سکیں۔ تو آپ نے کلمہ طیبہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کا مفہوم بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ طیبہ میں کن کن باتوں کا ذکر ہے اور اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے مسند احمد کتاب، اس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس بات کو یقین کے ساتھ اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ بار بار دہرانا ہے، اور بار بار کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آگے چل کے ہم اس کا مفہوم اور مطلب بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کچھ سوالات اور کچھ اہم معلومات۔ یہ بتائیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم سب مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بالکل درست، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ نماز کے آغاز اور نماز کے اختتام پر، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے اور جن الفاظ سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ الفاظ اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ دیکھیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دیکھیں، نماز کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام، اور نماز کے اختتام یعنی جب ہم نماز ختم کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، تو ہم یہی کہتے ہیں، لفظ اللہ پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو نماز کا آغاز بھی اور نماز کا اختتام دونوں یہ ہوتے ہیں لفظ اللہ۔ اگلا سوال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ بالکل درست، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جو کہ دنیا میں ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور ان کو کہا جاتا ہے خاتم النبیین، یعنی آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اور اس کے بعد ہے، کیا آپ کو پہلا کلمہ یاد ہے؟
शाबाश। मुझे यकीन है कि जैसे कल आपको घर का काम दिया गया था और आपको ये कहा गया था कि आपने घर जाकर कम से कम 5 मरतबा वालिदैन के साथ इस कलमा तैयबा को दोहराना है, तो आपने यकीनन उसको दोहराया होगा और आपको पहला कलिमा यानी कलिमा तैयबा ज़बानी याद ज़रूर होगा। तो आप में से कुछ बच्चे बारी बारी अपनी नशिस्त पर खड़े हो जाएं और कलिमा तैयबा सुनाएं। तो जैसे कि आपने कलमा तैयबा सुनाया, अब हम चलते हैं अपने सबक का आगाज़ करते हैं और आपको ये बताएंगे कि इस कलिमा में किन 2 बातों का जिक्र है। पहली बात, उससे मुतालिक कुछ मालूमात आपके सामने हैं। सबसे पहले है, हमारा खालिक अल्लाह ताला है, यानी हमें पैदा करने वाला हमारा खालिक जिसने हमारी तख्लीक की वो कौन है? अल्लाह ताला है। और उसके बाद आप ये भी याद रखें कि हमें पैदा करने के बाद हमारी दुआएं सुनता है और उनको कबूल करता है, वो भी कौन है? अल्लाह ताला है। तो हमारा पैदा करने वाला भी खालिक भी अल्लाह ताला है और हमारी दुआएं कबूल करने वाला भी अल्लाह ताला है। इसी तरह अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत और परेशानी से बचाता है, हमें हर नेमत देता है और हर परेशानी, मुसीबत और तकलीफ से हमें बचाता है। और आप ये भी जहन में रखें कि हम सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करते हैं। क्यों? हमारा खालिक भी वो है, हमारी दुआएं भी वही सुनता है और हमें मुसीबत और तकलीफ से भी वही बचाता है। तो इसलिए हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ नहीं करते। और ये भी आप जहन में रखें प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और ये भी आपके जहन में होगा कि वो अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक भी नहीं है, वो तने तन्हा है, अकेला है, वाहिद है। और सबसे आखिर में इन तमाम बातों को जो हमने आपके सामने रखी, इन तमाम बातों को अकीदा तौहीद कहते हैं और ये अकीदा तौहीद इस कलमे का पहला जुज़ है। और पहला जुज़ कौन सा है? चलें मिलकर देखते हैं। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसका माना क्या है? आप गौर से सुनिए। अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, यानी इबादत के लायक कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। हम इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत हम नहीं करते। इसको कहते हैं अकीदा तौहीद, जो कि कलमा तैयबा का पहला जुज़ है। अब चलते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। और जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि इसमें 2 अज्जा हैं, तो अब ये मालूम करते हैं कि दूसरे जुज़ में कौन कौन सी बातें मौजूद हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। और वो कौन है? आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी जिनके बाद कोई नबी नहीं आना। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, उनका पैगाम लेकर आने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की और हमें अच्छे काम सिखाए और बुरे कामों से रोका, गुनाह के कामों से रोका और नेकी का हुक्म दिया और हमारी रहनुमाई की, यानी हमें सीधा रास्ता दिखाया। और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानते हैं, इसलिए कि आखिरी नबी माने बगैर हम मुसलमान नहीं कहला सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनकी बात मानना और उनकी बातों पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और इन तमाम बातों को अकीदा रिसालत कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि पहले जिक्र की गई बातों को अकीदा तौहीद कहते हैं। और इन तमाम बातों को जो हमने आपके सामने आसान अल्फाज में जिक्र की प्यारे बच्चों, इनको कहते हैं अकीदा रिसालत, अकीदा रिसालत। और ये अकीदा रिसालत इस कलमे का दूसरा जुज़ है। और दूसरा जुज़ क्या है? वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہاں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، جہاں بھی آپ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں، پڑھیں، لکھیں یا بولیں، آپ نے درود شریف، مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھنا اور بولنا اور پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ لفظ محمد لکھ کے اوپر سواد ڈال دیں، سواد نہیں ڈالنا، بلکہ پورا لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح آپ نے بولنا بھی ہے۔ تو گویا کہ اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ کلمہ طیبہ میں دو اجزاء ہیں، اور اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اور دوسرا ہے عقیدہ رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی، رسول اور آخری نبی اور رسول ماننا۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ہمارے لیے کون سا مواد موجود ہے۔ ہم مل کر اس کی پڑھائی کرتے ہیں، آپ نے گھر جا کر بھی اس کی پڑھائی کرنی ہے اور والدین کو سنانی ہے۔ اپنی کتاب میں دیکھیں، جیسے کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ کلمہ طیبہ میں دو باتوں کا ذکر ہے، آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ بندگی کا معنی ہے عبادت، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہو گیا عقیدہ توحید، جیسے کہ ہم نے اس کو کہا تھا، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ یہ ہے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ اور اس کے بعد ذکر ہے کہ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت۔ کلمہ طیبہ کے الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا جز، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ دوسرا جز، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق خوب اچھی طرح سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں کتنے اجزاء ہیں، اور ہر جز میں کس کس چیز کا ذکر ہے۔ تو اب چلتے ہیں گھر کے کام کی جانب اور آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام، تاکہ آپ کا آج کا سبق مزید پختہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کے گھر کا کام ہے، کلمہ طیبہ میں کن دو باتوں کا ذکر ہے؟ والدین کو دو جملوں میں بتانا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اس میں دو اجزاء ہیں، اور ہر جز میں کس چیز کا ذکر ہے آپ نے دو جملوں میں بتانا ہے، اور ان سے والدین سے آپ نے ایک ایک لائن، ایک ایک سطر لکھوانی ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر ایک لائن لکھیں اور عقیدہ رسالت پر وہ ایک لائن آپ کی کاپی پر لکھیں، اور وہ پھر آپ نے اساتذہ کرام کو دکھانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے سرگرمی، اور سرگرمی نہایت آسان ہے، اساتذہ کرام وہ کمرے جماعت میں کروا سکتے ہیں کہ طلبہ کو دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم کریں، ایک بچہ کلمہ طیبہ سنائے اور دوسرا اس کا ترجمہ سنائے، پھر یہ بچہ کلمہ طیبہ سنائے اور دوسرا بچہ اس کا ترجمہ سنائے، اور یہ سرگرمی اس وقت تک آپ نے کروانی ہے اپنی نگرانی میں جب تک کلمہ طیبہ اور اس کا ترجمہ بچوں کو اچھی طرح یاد نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے اعادہ، یعنی ہم جلدی سے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا۔ تو اپنی اس سلائیڈ کو دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ کلمہ طیبہ میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ پہلے حصے میں توحید کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اور دوسرے حصے میں عقیدہ رسالت کا تذکرہ ہے، جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک ارادہ بھی کرتے ہیں، وہ کیا
کہ ہم کلمہ طیبہ زبانی یاد کریں گے۔ یہ تھا اس سبق کا اعادہ۔ اس سبق کے ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی ملے گی جو کہ اس سبق کی تفہیم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً معاون ثابت ہوگی، اور اساتذہ کے لیے اس کی پی پی ٹی اور لیسن پلان بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید عربی کلمات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کا معنی اور مفہوم بھی پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔